جس کو جو کچھ بھی ملا آپ کے دروازے سے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا نبی اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ ومنہ مشروعیت الطلاق لما فی البقاء علی الزوجیت من المشقت عند التنافر، اور ان مسائل میں سے جن مسائل کو تخفیفاً مشروع کیا گیا ان میں سے ایک مسئلہ طلاق کا بھی مسئلہ ہے کہ طلاق کو جو کی مشروعیت بھی از راہ تخفیف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نکاح خوشیوں میں داخل ہونے کا دروازہ ہے۔ کیا ہے؟ نکاح خوشیوں میں داخل ہونے کا باب ہے نا؟ اور طلاق الجھن کو دور کرنے کا دروازہ ہے، یعنی ذریعہ۔ خوشیوں کا ذریعہ نکاح ہے اور الجھنوں کو دور کرنے کا ذریعہ طلاق ہے۔ اگر طلاق مشروع نہ رکھا جائے بندوں پر تیسیراً تو زوجین میاں بیوی کے درمیان اگر ناچاقی پیدا ہو جائے، نا اتفاقی پیدا ہو جائے، دونوں کے مزاج ہم آہنگ نہ ہوں، جس کی بنیاد پر ان کی پوری زندگی گھٹ گھٹ کر جینے پر مجبور ہو جائیں، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے طلاق کی صورت رکھی ہے کہ گھٹ گھٹ کر جینے سے بہتر ہے کہ ایک ہی مرتبہ میں کڑوا گھونٹ پی لے، تاکہ پوری زندگی مقدر ہونے سے بہتر یہ ہے کہ ایک مرتبہ طلاق لے کر اپنا راستہ الگ کر لیں اور وہ راستہ اپنائیں جس میں انہیں سکون ہو اور آسانی ہو، ہے نا؟ تو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ ان مسائل میں سے طلاق کو مشروع رکھنا اس وجہ سے کہ تنافر کے وقت زوجین کے مابین تنافر کے وقت لما فی البقاء علی الزوجیت، زوجیت کو باقی رکھنے میں، یعنی نکاح کو باقی رکھنے میں مشقت ہے نا؟ وقضا مشروعیت الخلا والافتداء، اور اسی طرح خلا اور فدیے کی مشروعیت۔ خلا شوہر نہیں، بیوی اپنا حق مہر معاف کر کے شوہر کی رضا سے طلاق لے لے، یا مہر سے زائد مال دے کر شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے اور شوہر طلاق لے لے، اسی کو خلا کہتے ہیں۔ اور فدیہ ہے نا، تو خلا اور فدیے کی جواز کی وجہ بھی یہی ہے کیونکہ طلاق کا حق اللہ تبارک تعالیٰ نے صرف مردوں کو دیا ہے، عورتوں کو نہیں دیا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے عورتوں کو بالکل بے دست و پا بھی نہیں کیا۔ اگر عورت یہ محسوس کرتی ہے کہ اس کے لیے یہ مرد مناسب نہیں ہے، اس کی زندگی کو پورے مقدر کر دے گا اور پوری زندگی کو خراب کر دے گا اور اس کی اصلاح کی بھی گنجائش نہیں ہے، تو ایسی صورت میں خلا کے اقدام کر سکتی ہے اور فدیہ کا بھی اقدام کر سکتی ہے نا؟ تو اس وقت خلا
اپنا حق مہر معاف کر دے کہ بھیا مہر مجھ کو نہ چاہیے، تو ہم کو بد طلاق دے دو، جی اور فدیہ یعنی کچھ زائد مال دے کر، ہے نا، طلاق ہم کو چاہیے۔ تو یہاں پر جو خلا اور فدیے کی مشروعیت ہے یہ از راہ تخفیف ہے، تیسیراً علی العبد ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ والرجعۃ فی العدۃ قبل الثلاث، اور 3 طلاق سے پہلے عدت میں رجعت کا حکم بھی از راہ تخفیف ہے، یا مشروعیت پر اگر اس کو عطف کریں گے تو والرجعت پڑھیے ہیں، جی اور 3 طلاق سے پہلے عدت میں رجعت کی مشروعیت بھی از راہ تخفیف ہے۔ ارے جب 3 طلاق دے دے گا تب تو سب ختم، نیل ختم، ایک دم ٹاٹا بابا ختم۔ لیکن اگر 1 یا 2 طلاق دیا ہے تو اس صورت میں شوہر رجعت کر سکتا ہے۔ تو اگر یہ اللہ رب العزت نے 1 طلاق، 2 طلاق اور 3 طلاق کیوں رکھا ہے؟ آسانی کے لیے، آسانی کے لیے رکھا ہے، جانے واپس ہونے کے لیے۔ ہے نا؟ ورنہ طلاق جب کہہ دیا تو ایک ہی سے اس کا کام ختم ہو جانا چاہیے، جی ہے نا؟ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے بندوں پر آسانی پیدا کرنے کے لیے اور گنجائش رکھنے کے لیے 3 کا جو ہے انتظام، 3 طلاق کا حکم رکھا ہے کہ بندہ 1 طلاق دے، آپس میں دماغ ٹھکانے لگ جائے، یا جو ہے شوہر کا دماغ آ جائے کہ بڑی غلطی ہو گئی اس لیے ہمیں رجوع کر لینا چاہیے، تو وہ رجوع کر سکتا ہے۔ اسی طرح 2 سے بھی، ہے نا؟ تو 3 طلاق سے پہلے عدت میں رجعت کی مشروعیت بھی از راہ تخفیف ہے۔ ولم یشرع دائماً، اور یہ ہر حال میں مشروع نہیں ہے، لما فیہ من المشقۃ علی الزوجہ، اس وجہ سے کہ اس رجعت میں زوجہ کے اوپر مشقت ہے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ رجعت 3 طلاق سے پہلے عدت میں رجعت کی مشروعیت ہے، لیکن 3 طلاق کے بعد بالکل بھی نہیں ہے نا؟ 3 طلاق کے بعد بالکل ہی نہیں ہے، وہ حق ہی نہیں ہے، حق رجعت ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ولم یشرع دائماً، اور ہر حال میں مشروع نہیں، یعنی اگر بیوی اپنے اوپر کوئی مشقت سمجھ رہی ہے اور مشقت محسوس کر رہی ہے تو رجعت سے انکار کر سکتی ہے نا؟ تو یہ حق بھی اسے حاصل ہے۔ وَمِنْهُ وُقُوعُ الطِّلَاقِ عَلَى الْمُولِي أَوْ لَا يُولِي إِيلَاءً بِمُضِيِّ 4 أشهر دفعا للضرر عنها، مکرم کی وزن پر، مگر مولی مختی کی وزن پر ہے نا، ٹھیک ہے، ایلا کرنے والے پر ہے نا، اور 4 مہینے کے گزرنے پر، بمضی 4 اشہر، 4 مہینے کے گزرنے پر ایلا کرنے والے پر طلاق کا واقع ہو جانا۔ یہ الا کا معنی اگر من کرو گے نا تو مفہوم پورا واضح ہوگا۔ ایلا کرنے والے کی جانب سے طلاق کا واقع ہو جانا۔ ایلا کیا ہے؟
بتائیں. कसम खाना 4 महीने के लिए ہاں 4 مہینے دور رہنے کی قسم کھانا، یہی ایلا ہے نا. آج کل کے قاضی شہر کو ایلا بھی نہیں پتہ ہوتا. ہمارے یہاں کے قاضی ہے، اس سے کسی نے پوچھا ایلا کیا ہوتا ہے حضرت، ایلا کا حکم کیا ہے؟ تو کہہ رہے ہاں آواز نہیں آ رہی، کاٹ دیا. تب تک میں باہر شریعت کھولا، پھٹ سے دیکھا، پھر اس نے کہا ہاں آواز نہیں آ رہی، تو بتائیں کیا مسئلہ ہے. سمجھ رہے ہیں نا، ایسے لوگ قاضی بنے ہیں. تو ایلا 4 مہینے کے گزرنے پر، اگر 4 مہینہ گزر گیا ہے تو پھر جو ایلا، جس نے ایلا کیا ہے اس کی جانب سے از خود طلاق پڑ جائے گی، ہے نا. یہ کیوں کیا؟ دفعا للضرر عنہا، عورت سے ضرر کو دفع کرنے کے لیے. کیونکہ اگر طلاق نہ پڑے تب تو پھر عورت جو اس کے نکاح میں برقرار رہے گی. ہے ایسے ہی 4 مہینے پر ہاں قسم کھاتا رہے گا اور باہر ہاں، اور عورت جو ہے بلا وجہ جو ہے پریشان رہے گی. وَمِنْهُ مشروعیت الکفارۃ فی الظہار والیمین تیسیراً علی المکلفین، اور راہ تخفیف جو مسائل مشروع ہوئے ہیں انہی میں سے زہار اور یمین میں کفارہ کی مشروعیت ہے، مکلفین یعنی مکلف بندوں پر تیسیراً آسانی پیدا کرنے کے لیے. کیوں انتظار؟ تو مکلف بندوں پر آسانی پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے زہار میں اور یمین میں کفارے کی مشروعیت رکھی ہے نا. یہ بھی ازرائے تخفیف میں سے. وَقَذَتْ تَأْخِيرُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ، اور اسی طرح یمین کے کفارے میں اختیار دینا. کفارے کی یمین میں اختیار دیا ہے نا اللہ نے، دیا ہے کہ نہیں؟ ایک غلام آزاد کریے یا 10 مسکین کو کھانا کھلانا 3 روزہ، ہے نا. لِتَقَرُّرِهَا، کیونکہ یہ قسم بار بار جو ہے واقع ہو جاتی ہے، بخلاف بقیت الکفارات، برخلاف بقیہ کفارہ کے، لِنُدْرَتِ وقوعها، کیونکہ اس کا واقع ہونا نادر ہے، کمیاب ہے نا. ومشروعیت التخیر فی نظر معلق بشرط لا یراد کونہ بین کفارت الیمین والوفاء بالمنظور علی ما علیہ الفتوی و الیہ رجع الامام قبل موت ب7 ایام. اور انہی مسائل میں سے اس نظر میں اختیار دینا ہے، اختیار دینے کی مشروعیت ہے اس نظر میں جو ایسی شرط کے ساتھ معلق ہو جس کا وجود مقصود نہ ہو. لا یراد کونہ، جس کا وجود مقصود نہ ہو، تو اس کا اختیار دینے کی مشروعیت کہاں؟ کفارہ یمین اور منظور یعنی نظر کو پورا کرنے کے درمیان، کہ چاہے کفارہ یمین یعنی قسم کا کفارہ ادا کر دے اور چاہے نظر پوری کر دیں. اب یہ کون سی چیز بھائی ہے؟ فی نظر معلق بشرط، اس کی وضاحت ہونی چاہیے. نظر 2 طرح کے ہیں، نظر مطلق اور نظر معلق، ہے نا. نظر مطلق تو یہ ہے کہ میں 2 روزہ رکھوں گا، میں حج کروں گا، میں حج کی نظر مانتا ہوں، میں روزے کی نظر مانتا ہوں، میں 2 رکعت 4 رکعت 8 رکعت نفل کی نظر مانتا ہوں، ہے نا. یہ نظر مطلق ہے. نظر معلق یہ ہے کہ جو کسی شرط پر معلق ہو، جو نظر کسی شرط پر معلق ہو. یہ بھی 2 طرح کے ہوں گے. ایک وہ
ایسی شرط پر معلق ہوں گے جس کا وجود مقصود ہوگا، جی جس کا وجود، مقصود ہوا، اور دوسری یہ صورت ہوگی کہ ایسی شرط پر معلق ہوگا جس کا وجود ہی مقصود نہ ہو۔ کسی نے کہا کہ اگر میرا مریض شفا یاب ہو گیا تو میں 2 رکعت نفل پڑھوں گا، 2 رکعت نفل کی نذر مانتا ہوں یا 2 رکعت نفل پڑھوں گا، ہے نا؟ تو یہاں پر جو ہے جو نذر مانا ہے تو ایک ایسے شرط پر معلق کیا ہے جو نذر ماننے والے کی جانب سے شفا یابی مقصود ہے نا؟ لیکن کبھی ایسی شرط پر معلق کرتا ہے انسان کہ شرط کا وجود مقصود نہیں ہوتا۔ مثلا اس نے کہا کہ اگر میں نے اس سے بات کی میرے اوپر فلاں چیز لازم ہے نا، فلاں چیز کی نظر ہے، اتنے روزے، تو چونکہ وہ بات کرنا اس کا مقصد ہی نہیں ہے، اس کے وجود کو مقصود ہی نہیں ہے نا؟ تو یہ ایسی شرط پر معلق کر رہا ہے جس کا وجود اس کے نزدیک مقصود نہیں ہے۔ تو اب ان تینوں صورتوں میں نظر مطلق اور نظر معلق بالقسم الاول، سمجھ میں آئی بات؟ بالقسم الاول، اس میں تو نظر اس کے اوپر لازم ہو جائے گی، لیکن یہ جو اخیر صورت ہے بقیہ ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں یہاں پہ نظر لازم ہوگی، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ سے ایک نادر الروایت ہے، یعنی نادراً یہ روایت ہے جو آپ نے اپنے انتقال سے 7 روز قبل یہ قول کیا کہ یہاں پر اسے اختیار ہوگا کہ چاہے وہ نذر پوری کرے اور چاہے کفارہ یمین یعنی قسم کا کفارہ ادا کرے، ہے نا؟ لیکن ظاہر الروایہ یہی ہے کہ تینوں صورت میں، 3 صورت کون؟ نظر کی 2 صورت، نظر مطلق، نظر معلق، اور نظر معلق میں 2 صورت ہے نا؟ تو گویا کہ ایک طرح سے 3 صورت ہوئی، تینوں صورت میں ظاہر الروایہ کے مطابق اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک نظر ہی لازم ہے، نظر کو پورا کرنا ہی لازم ہے، لیکن تیسری صورت میں نظر معلق کی دوسری صورت، اور ایسے اگر من جملہ مانیے تو تیسری صورت کہ ایسی شرط پر معلق ہو جس کا وجود مقصود نہ ہو، تو وہاں پر امام صاحب فرماتے ہیں کہ اسے اختیار دیا گیا ہے، یہی اسی پر فتویٰ بھی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ایسے نظر میں تخییر کی مشروعیت جو ایسی شرط پر معلق ہو جس کا وجود مقصود نہ ہو، کفارہ یمین اور نذر کے پورا کرنے کے درمیان اختیار دینے کی مشروعیت ہے، علی ما علیہ الفتویٰ، جیسا کہ اسی پر فتویٰ ہے، وَإِلَيْهِ رَجَعَ الْإِمَامُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَبْعَةِ أَيَّامٍ، اور اسی کی جانب امام اعظم 7 دن پہلے اپنے انتقال سے 7 دن پہلے رجوع کر لیے تھے۔ وَمِنْهُ مَشْرُوعِيَّةِ الْوَصِيَّةِ عِنْدَ الْمَوْتِ لِيَتَدَارَكَ الْإِنسَانُ مَا فَرَطَ مِنْهُ فِي حَالِ حَيَاتِهِ وَصَحَّ لَهُ فِي الثُّلُثِ دُونَ مَا زَادَ عَلَيْهِ دَفْعًا لِزَرَرِ الْوَرَثَةِ حَتَّى أَجَزْنَاهَا بِالْجَمِيعِ عِنْدَ عَدْمِ الْوَارِثِ۔ ہمارے میں نہیں ہے، کیا چھوٹا ہے؟ وَمِنْهُ مَشْرُوعِيَّةُ الْكِتَابَةِ۔ اچھا چلیے، جہاں پہ چھٹ گیا ہے تو وہ عبارت جب آئے گی تو مجھے بتانا، ٹھیک ہے؟ انہی مسائل میں سے جنہیں ازراہ تخفیف مشروع کیا گیا ہے وہ موت کے وقت وصیت کو مشروع کرنا ہے، موت کے وقت وصیت مشروع کرنا ہے، تاکہ انسان
لیتدارک الانسان ما فرطا، تاکہ انسان اس چیز کا تدارک کرے، اس چیز کی بھرپائی کرے، ما فرطا منہ فی حال حیاتی، جو اپنی زندگی کی حالت میں اس سے کوتاہی ہو گئی ہے۔ انسان غفلت کی بنیاد پر یا شامت نفس کی بنیاد پر کسی قسم کی کوتاہی زندگی میں کر لیا ہے اور اس کا تدارک نہیں کر سکا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے وصیت کو اس لیے مشروع کیا ہے تاکہ موت کے وقت اس کا ازالہ کر سکے، ہے نا۔ وَصَحَّ لَهُ فِي الثُّلُث، اور اس کے لیے وصیت ثلث مال میں درست ہے، ثلث مال سے زائد میں درست نہیں ہے، دونا ما زاد علیہ، نہ کہ اضافے میں۔ دفعاً لضرر الورثہ، ورثہ کے ضرر کو دفع کرنے کے لیے، ورثہ کا تو حق ہی مارا جائے گا، کیونکہ مرحوم کے ورثہ اس کے مال کے حقدار ہیں، تو ثلث مال میں وصیت کو جائز از راہ تخفیف کیا ہے تاکہ وہ بندہ مرنے والا موت کے وقت اپنی کوتاہیوں کا ازالہ کر سکے۔ حتی اجزناہا بالجمیع عند عدم الوارث، یہاں وارث نہ ہونے کی صورت میں ہم نے جو ہے ان تمام کو جو ہے اجازت دے دی۔ کہاں چھوٹا ہے؟ پہلے عند عدم الوارث کے بعد ہے؟ لا ہم کو کتاب دو اپنی، کہاں اس میں؟ ہاں کہاں پہ ہے؟ وہ نشان لگائے نا جب کٹ کا، یہ نمبر 6، یہ والی بات، یہ تو اور پہلے ہے، یہ عبارت جو ہے منہ مشروعیت الوصیت سے پہلے ہے نا، اور اس میں ہے ہی نہیں۔ چلیے دیکھ لیجئے، اسی کو دیکھ لیجئے، وہ کتاب دیکھیے اپنے۔ وَمِنْهُ مشروعیت الکتابت، اور کتابت کی مشروعیت بھی از راہ تخفیف مشروع مسائل میں سے ہے۔ کتابت، غلام کچھ مال ادا کر کے آقا سے آزادی حاصل کر لے، اسی کو کتابت کہتے ہیں۔ اور کیوں مشروع کیا گیا کتابت؟ کیونکہ اسلام غلامی کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ حالانکہ جو غیر مسلم ہیں اس معاملے میں، یعنی غلامی کے معاملے میں اسلام ہی کے اوپر اعتراضات کیے، جبکہ اسلام سے پہلے غلامی کا عام رواج تھا، بلکہ کوئی کسی کو بھی پکڑ کر غلام بنا لیتا تھا اور بیجا اس کے اوپر ظلم کرتا تھا، اور ہر طرح کے اس کے حقوق جو ہے سلب کر لیے گئے تھے۔ اسلام نے اس غلامی کو ایک دائرے میں رکھا، اور ایک خاص صورت میں وہ لوگ غلام بنائے جاتے تھے جو جنگ کے میدان میں ان سے مقابلہ کرتے، اور پھر غلام بنانے میں حکمت یہ بھی تھی کیونکہ اگر انہیں جیل میں رکھا جاتا تو مملکت پر بوجھ پڑتا۔ ایک تو یہ نقصان دفع کرنے کے لیے، اور دوسرا فائدہ، سب سے بڑا فائدہ یہ تھا کہ اگر کسی مسلمان کے انڈر میں دے دیا جائے، غلام بنا دیا جائے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے عمل کو دیکھ کر وہ مسلمان ہو جائے، تو کیونکہ اسلام کو قریب سے دیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملے گا، ہے نا۔ اور اس طریقے میں بہت سارے غلاموں نے اسلام بھی قبول کیا ہے، اس کی مثالیں موجود ہیں۔ تو یہ جو کتابت کی مشروعیت ہے یہ از راہ تخفیف ہے، تاکہ بندہ جو ہے رق کی دوام سے، یعنی ہمیشگی کی غلامی سے جو ہے نجات حاصل کرے، لما فیہ من العسر، کیونکہ غلامی میں تو بہرحال مشقت ہے ہی ہے۔ ولم یبتلھا بالشروط الفاسدہ، اور شروط فاسدہ کی وجہ سے اسے باطل نہیں قرار دیا ہے۔ شروط فاسدہ، آقا نے یہ کہا کہ تو فلاں شہر نہیں جائے گا، تو 10,000 روپیہ ادا کر دے اور تو آزادی حاصل کر لے۔ اب وہ مگر تو فلاں شہر نہیں جائے گا کمانے کے لیے،
تو فلاں سے کاروبار نہیں کرے گا، تو فلاں سے یہ نہیں کرے گا، تو فلاں چیز کے کاروبار نہیں کرے گا، ہے نا، یہ کپڑے کا کاروبار نہیں کرے گا، تو یہ شروط فاسدہ، یہ شرط فاسد ہے، تو اس شرط فاسد کو کالعدم قرار دیا شریعت نے، اور اگر وہ کرتا بھی ہے تب بھی اسے آزادی حاصل ہوگی اور کوئی فرق نہیں آئے گا۔ لیکن اگر وہ شراب یا حرام چیز کی وہ خرید و فروخت کرتا ہے تو اس کی اجازت شریعت نے نہیں دی۔ اچھا یہ تو پہلے عبارت تھی نا، یہ امداد میں الوارث تک ہو گیا نا۔ وَأَوْقَفْنَاهَ عَلَى إِجَازَةِ بَقِيَّةِ الْوَارِثِ إِذَا كَانَتْ لِوَارِثٍ، اور ہم نے بقیہ ورثہ کی اجازت پہ اسے موقوف کیا ہے، یعنی وصیت کو، جب وصیت ایک وارث کے لیے ہو، وصیت ایک ہی وارث کے لیے ہوئی تو بقیہ ورثہ اسے نافذ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، اس پر موقوف کیا ہے، یہ بھی ازراہ تخفیف ہے۔ مثلا وَأَبْقَيْنَا التَّرْكَةَ عَلَى مِلْكِ کیا لکھا ہوا ہے آپ میں؟ میت ہے نا، اس میں بیت لکھا ہوا ہے، بیت کے ملکیت پر، میت کی ملکیت پر ہم نے ترکہ کو برقرار رکھا، حکمن، میت مر گیا اور ترکہ جو ہے حکمن اس کی ملکیت میں برقرار ہے، حتی تغضی حوائجہ منہا رحمتاً علیہ، تاکہ اس پر رحمت یعنی نرمی کرتے ہوئے اس اموال سے یعنی ترکہ سے اس کی ضرورت کو پوری کیا جائے، ہے نا۔ تو جب اس کی ملکیت میں برقرار رہے گی تو اس سے اس کی ضرورت پوری کرنے میں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وَوَصَّلْنَا الْأَمْرَ فِي الْوَصِيَّةِ، اور وصیت میں ہم نے معاملے کو اور وسیع کیا ہے، فَجَوَّزْنَاهَا بِالْمَعْدُومِ، تو ہم نے جو ہے معدوم کی وصیت بھی جائز قرار دی ہے۔ وَلَمْ نُبْطِلُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ، اور ہم نے اسے شروط فاسدہ کی بنیاد پر باطل قرار نہیں دیا ہے۔ معدوم کی وصیت بھی ہم نے جائز قرار دی ہے۔ دیکھیے معدوم دو طرح کے ہو سکتے ہیں، ایک وہ چیز، ایک وہ معدوم جس کی تملیک و تملک، مالک بنانا اور مالک بننا، جس کی تملیک و تملک مشروع ہو، جیسے غلہ ہے، پھل ہے، کہ بیع سلم، مزارعات، مساقات کے ذریعے، کیونکہ پھل تو ہوتا نہیں ہے، پہلے سے دے دیا جاتا ہے، باغ کھیت دے دیا گیا، ابھی پھل ہے نہیں، ہے نا۔ تو یہاں پر مالک بنانا اور مالک بننا درست ہے، معدوم ہے بھی شے، ہے نا، یہ مشروع ہے۔ تو اس میں وصیت اگر کرے گا تو اسے جائز قرار دیا ہے، لیکن جس کی تملیک و تملک مشروع ہی نہ ہو، جیسے جانور بچہ پیدا کرے گا اس کی بیع کرنا آئندہ سال، ہے نا، تو اس کی وصیت، اس معدوم کی کو